اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے، سورہ ابراہیم کا آج دوسرا رکوع ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہیں اطلاع دی تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو احسانات پر، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ان میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو جان لو کہ یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ اب یہ جو رکوع مبارک شروع ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو انسان کو ایک کلیہ عطا فرمایا ہے، ایک قاعدہ عطا فرمایا ہے۔ ہر انسان ڈیفینیٹلی ہر انسان چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس نعمت ہے اس میں اضافہ ہو۔ نعمتوں پہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہو، نعمت ہو، تو اس نعمت کو اگر اللہ کی ذات نعمتیں عطا فرماتی ہے تو اللہ انہیں چھین بھی لیتا ہے۔ یعنی ناشکری ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی نعمتوں کو ریڈیوس کرتی ہے۔ جو انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے لیکن کہیں کسی ایک پہلو سے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی سکھ ملا ہی کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی خوشی کا منہ دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی راحت ملی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ انسان اگر اپنی ذات پہ غور کرے، اگر ایک صحت مند انسان صبح بغیر کسی سہارے کے اٹھ جاتا ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں صحت اور تندرستی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اگر ہم اٹھتے ہی پہلا شکر کا کلیہ اس پہ اپنائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، رات کو ہم سنتے ہیں کہ سوئے سوئے کسی کا بی پی ہائی ہوا ہے اور وہ انسان فالج کا مریض بن گیا، رات کو ٹھیک ٹھاک سویا اور صبح اپنے بستر سے ہلنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، پیرالائز ہو گیا، معذور ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صحت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بعض اوقات انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے سے جو کوئی لیتا ہے لے لے، ایک دفعہ مجھے اس تکلیف سے آرام آ جائے۔ ایک معمولی سا سر درد ہو نا انسان کو تو وہ اتنی اذیت میں بندہ آ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ کچھ بھی لگ جائے فوراً سے مجھے آرام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ میگنیٹ ہوتا ہے، ایک مقناطیس ہے، وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ درمیان میں وہ رکھ دیں مقناطیس تو اس کی کشش ایسی ہے، لوہا اس کی طرف کھینچائے گا۔ ایسے شکر ہے کہ جس انسان کے شکر صرف زبانی کلمہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ ایک طرح سے زبان سے اقرار ہو گیا شکر کا، لیکن شکر کا جو فلسفہ عملی طور پہ بندہ پیش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کے بندے کے نزدیک لے آتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ شاید میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا یہ واقعہ تمثیل کے طور پہ لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو دو بزرگ جو ہیں میاں بیوی، وہ جوڑی وہاں پہ بیٹھی رستے میں ملی، تو وہ نا بڑی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، ان کا حال احوال پوچھا، تو وہ جو بزرگ ہیں خاتون، وہ کہتی ہیں کہ موسیٰ اب تو زندگی کے گنے چنے دن رہ گئے ہیں، تھوڑی سی جو زندگی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھی سلام عرض کرنا اور اللہ سے کہنا کہ ہمیں جو ہمارے نصیب میں 4 شنیوالے لکھے ہیں نا وہ ہمیں اکٹھے ہی دے دے، کسی دن ہم بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ایسے ہی پیغام لے کے نا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا اللہ جی وہ میاں بیوی سلام عرض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو ہمارے نصیب میں رزق لکھا ہے نا وہ ہمیں ایٹ اے ٹائم ہی دے دے۔ اب ویخ نجومی ہاتھ دیاں لیکاں، بختاں والی گل تے دس، ہن تے ساہ بھی مکدے جاندے جیون دا کوئی ول تے دس۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو رزق ہے نا ہمارے نصیب کا ایٹ اے ٹائم ہی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان کے نصیب میں کوئی ٹوٹل 4 روٹیاں ہیں، وہ لے جا، دسترخوان لے جا تو ہی انہیں دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی پہ نا دسترخوان میں ان کے لیے 4 روٹیاں لے کے آتے ہیں۔ وہ روٹیاں جب انہیں دیتے ہیں نا تو وہ دونوں میاں بیوی خوشی سے پھولے نہیں سماتے، پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر موسیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج ہم نے اتنا رزق اکٹھے دیکھا ہے، ہم نے تو کبھی ایک پوری روٹی نہیں کھائی، تو یہ جو اکٹھا ہمیں اتنا سارا مل گیا ہے، وہ جنت سے آئی روٹیاں ہوں، ان کا پھر کیا وہ اندازہ ہوگا، ان کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو وہ نا بڑے خوش دونوں میاں بیوی۔ ابھی گھر میں وہ روٹیاں رکھی تو تھوڑی دیر بعد نا دروازے پہ دستک ہوئی، ایک سائل آ گیا،
اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں تو مجھے نا کچھ کھانے کو دو. تو وہ ان کا دیکھیں عجیب سا انداز کہ وہ دونوں اس بات پہ خوش ہیں آج پہلی باری کوئی ساڈے دروازے تے آیا ہے اس بات پہ خوش ہیں. ہمارا یہ انداز ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی چیز آئے نا تو کوئی اوپر سے مانگنے والا آ جائے ہم کہتے ہیں اینو کنے دس دیتا ہے نال ہی چور چکے آ گئے نے. ہمارا یہ انداز ہوتا ہے لیکن وہ اس بات پہ پھولے نہیں سما رہے کہ اتنا کرم کیا آج ہمارے دروازے پہ بھی کوئی مانگنے آ گئے ادھر سے تو کوئی گزرتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ خوشی خوشی ایک روٹی نہ اسے کھلا دی. پھر تھوڑی دیر گزری تو مسافر کوئی جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا دو وہ جا رہے تو انہوں نے دروازہ بجایا کہ کچھ کھان نو ہے تے دے دیو اسی مسافر ہاں گھر تے بڑیاں اللہ دیاں نعمتاں نے راہ وچ بھوک لگ گئی ہے. وہ میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے پلیے لو کے دو روٹیاں انہاں نو دے دے. اب ان دونوں کو ایک ایک روٹی دے دی انہوں نے خوش خوشی کھائی دعائیں دی اور چلتے بنے. وہ ایک روٹی رہ گئی پیچھے دونوں میاں بیوی نے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ ہمیں اکٹھا اتنا رزق مل گیا اب لگتا ہے ورکا رہ گیا تھوڑا کہ ہماری زندگی بھی لگتا ہے آج ختم ہی ہو رہی ہے. لیکن اگلی صبح جب طلوع ہوتی ہے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا بڑے خوش کہ آج بانٹ بھی لیا ہے آج غریبوں مسکینوں کو بھی کھلا دیا اور خود بھی پیٹ بھر گیا. اب لگتا ہے کبھی بھوک لگے گی نہیں. اب جب اگلی صبح طلوع ہوتی ہے تو ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. وہ جو دو مسافر گزر کے گئے تھے وہ واپسی کے سفر میں نا اناج اپنے گھر سے لاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں باندھی ہوتی ہیں کسی میں گندم کسی میں مکئی کسی میں چنے کسی میں باجرا. وہ سوغاتیں جو ان کے گھر میں تھی نا وہ پوٹلیاں باندھ کے لے آئے. انہوں نے کہا کہ کل آپ نے نا بڑی خدمت کی مسافروں کی تو یہ نا ہماری طرف سے قبول فرمائے. جنہوں نے وہ چار ہی روٹیاں دیکھی تھیں زندگی میں کوئی اور اناج کی شکل نہیں دیکھی تھی انہوں نے جب اتنی نعمتیں اللہ کی دیکھی تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. تو ان دونوں میاں بیوی کا جو فلسفہ شکر تھا وہ کیا تھا. وہ میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے پلیے لو کہ اساں اینو اناج نو اندر رکھ کے کی کرنا ہے کیوں نہ انج کریے. اب ان کا جو شکر کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اناج بچا کے تو کیا کرنا ہے چل اس کو چکی میں پیس آٹا بنا اور روٹیاں بنا اور میں لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں کھاتے ہیں لوگوں کو بھی دیتے ہیں. وہ باہر جو کو بھوکا ملا مسکین ملا مسافر ملا کہ آ جؤ جی ادھر لنگر بنا ہوا ہے. وہ ایک میلہ ہی لگ گیا جو ادھر سے کھا کے جاتا وہ آتا تو وہ اپنے گھر سے لے آتا ان کے لیے. وہ وہاں ایک عجیب سا رنگ جم گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن بعد وہاں سے گزرے نہ دیکھا ان کے گھر آمد و رفت ہے. آپ نے سوچا مائی بابا چل بسے ہیں جو یہاں گہما گہمی چل رہی ہے. دو چار دن بعد پھر نوٹس کیا ان کے گھر بڑا آنا جانا لگا ہوا ہے. آپ بھی تشریف لے گئے جب گئے نا تو وہ بیوی پکا رہی ہے اور شوہر لوگوں کے آگے دسترخوان رکھ رہا ہے. بڑے حیران پریشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ ادھر کیا بن گیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کھڑے ہو گئے پرجوش انداز سے استقبال کیا. اے موسیٰ بڑا کرمال آ جے اے دسترخوان دے کے گیا تے ایتھے میلہ ہی لگ گیا. بڑا پروٹوکول دیا بڑا شکریہ ادا کیا. آپ سوچ میں ہیں اللہ کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے. وہاں سے سوچتے سوچتے نکلے ہیں کہ اس دن اللہ کی ذات فرما رہی تھی انہاں دے مقدراں چ موسیٰ چار ہی روٹیاں نے یہ ادھر کیا چل رہا ہے ادھر سے تو دنیا کا آ رہی ہے. تو اللہ سے پوچھا جب سوال کیا تو اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ ان کا اتنا ہی رزق تھا لیکن کیا ہوا انہوں نے اس رزق کو اتنی محبت اتنی قدر سے ایسے شکر ادا کیا عملی شکر جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کو پتا تھا یہی چار روٹیاں ان سے ہی گزارا کرنا ہے مرتے دم تک. لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے اب بھی زندگی پڑی ہے تو یہ کیا ہم کر رہے ہیں. انہوں نے بانٹ دیا رات تک سب کچھ. تو مجھے ان کی اتنی ادا پسند آئی. میں نے اپنے فرشتوں سے کہا ہے رزق کے فرشتے سے کہ جب تک یہ اب زندہ ہے نا تب تک ان کے دروازے پہ یہ لنگر جاری رہنا چاہیے. تو یہ وہ عملی شکر ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں. اگر ہمارے پاس صحت کی ہی صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جیب بھری ہو تو آپ سمجھیں گے میرے پاس دولت ہے. آپ کے پاس صحت ہے اور اس صحت میں سے آپ کسی کو ایک چوانی کا فائدہ نہیں دے رہے. آپ کی صحت صرف آپ کے کام آ رہی ہے. آپ نے سو کے ٹائم گزارا ہے آپ نے اپنے موبائل میں بزی رہ کے وقت گزارا ہے. آپ کے ارد گرد مریض ہیں بیمار ہیں تنہا ہیں پریشان ہیں جو صرف آپ کی ایک وقت کی ہیلپ سے اور کچھ نہ ہوتا تو ہوش ہو جاتے.
اگر آپ کو اتنی بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو یہ شکر نہیں ہے، بس آپ بیٹھے ہیں، ہاتھ دھوئے ہیں، لوشن لگایا اور بیٹھ کے شکر الحمدللہ پڑھتے رہے ہیں۔ اور بوڑھے اور کمزور لوگ اور بیمار لوگ سارا دن بزی رہے ہیں برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، اپنے آپ کو مینج کرنے میں، اور کسی کے لیے آپ کے ہاتھ سے خیر نکل ہی نہیں رہی، تو یہ شکر کا کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب علم ہیں اور آپ کا علم، اگر کسی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے، آپ نے اسے ایسا مفید مشورہ نہیں دیا جو اس کے کام آتا، آپ نے اپنا سارا ظرف، اپنا سارا زور، اپنی ساری طاقت لگائی بجائی میں گنوا دی، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے میں، لوگوں کا بیڑا غرق کرنے میں۔ اگر آپ استاد کے رتبے پہ فائز ہیں تو شاگردوں کو غلط سے غلط تر رستے پہ لا کے استعمال کرنے میں آپ نے اپنا وقت برباد کیا ہے، تو یہ کسی شکر کا فلسفہ نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب مال ہیں اور آپ کے مال میں سے 1 روپیہ خیر کے لیے کہیں نہیں گیا، جہاں بھی لگے ہیں آپ کے پیسے غلط ہی کاری میں لگے ہیں، یا اپنے نفس کی تسکین میں خوبصورت لباس پہن لوں، میں عمدہ جوتے پہن لوں، میرے ہاتھ میں برانڈڈ پرس ہو، میرے لباس سے خوبصورت مہنگی پرفیوم کی مہک آئے، اگر میں اور میرا پہ ختم ہو گیا آپ کی ساری پونجی، تو وہ کسی کام کا، وہ شکر کا قاعدہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبانی شکر کوئی شکر نہیں ہے۔ جب تک آپ کے عمل میں وفا کی سوکھتی رگ میں عمل کا خون شامل کر، میرے ہمدم فقط باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا، کہ اگر آپ پریکٹیکلی کسی کی ہمدردی نہیں کر رہے تو معذرت کے ساتھ آپ اللہ کے اس شکر کے قاعدے سے بہت دور ہیں۔ اس لیے وہ ذات فرما رہی ہے والا ان کفرتم ان عذاب لشدید، ایک جگہ پہ ہے والا ان کفرتم فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ وہ بے پرواہ ہے، جس کی تم پرواہ نہیں کر رہے نا وہ اسے کہیں اور سے نواز دے گا۔ تم کسی کے لیے خیر نہیں بانٹ رہے، کوئی اور خیر بانٹنے والا آ جائے گا۔ اللہ کا یہ قاعدہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ دن بھی تبدیل کرتا ہے، وہ لوگ بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمارا کنسپٹ ہے، ہم نہیں رہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہم سے پہلے بھی ایسے خلقت آئی تھی کہ تجھ سے پہلے بھی جو شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا کہ بڑے بڑے کرو فار والے آئے اور چلے گئے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ناشکری کرنے لگو گے، صرف تم نہیں بلکہ جو کچھ سطح زمین پہ ہے سب بھی ناشکری کر لے، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے نیاز ہے اور سب تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں نہیں اطلاع ملی ان لوگ قوموں کی جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں، یعنی قوم نوح، قوم نوح، وعاد، عاد و ثمود اور ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد بھی گزرے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس آئے رسول روشن دلیلیں لے کے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے ازراہ تمسخر ڈال لی اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، وقالوا، اور کہنے لگے بے باکی کے ساتھ، انا کفرنا بما ارسلتم، ہم نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی صداقت کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں۔ اب یہ قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم سے پہلے پیغمبر نہیں گزرے، قومیں نہیں گزری، قوم عاد گزری ہے، نوح گزری ہے، سمود گزری ہے، اور وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جب بھی پیغمبر انہیں دعوت حق دیتا تو وہ مذاق اڑاتے۔ سب سے بڑا پہلو جو پیغمبروں کے ساتھ پیش آیا وہ کیا؟ تمسخر۔ ایک تو ہوتی ہے حصے مزاح کسی انسان میں ہوتی ہے کہ وہ ظرافت طبعی ہوتی ہے اور اس سے انسان خوش ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، اور ایک مذاق اڑانا جو ہوتا ہے وہ جس میں ایک ہنس رہا ہو اور دوسرا سبکی محسوس کر رہا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ کام وہ قومیں کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور آپ نے ایذا کا اور تمسخر کا سامنا کیا، تو جب آپ فیڈ اپ ہو کے اللہ سے وہ رجوع فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نوح تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے عرض کی یا اللہ اس قوم کو برباد کر دے، ان کو غرق کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اچھا نوح تو پھر کشتی بنا لے، جس چیز کو تو بچانا چاہتا ہے اس کو بٹھا لے اپنی کشتی میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک وہ سمبل دیا کہ کشتی کیا ہے،
کسی کی مصاحبت، کسی کی ایسی صحبت جو آپ کو برائی سے دور کر دے. تو اللہ نے آپشن دیا انہیں. کتنے دن وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے تو وہ قوم نا مذاق اڑانے لگ گئی. وہ کہتے تھے چل نوح اللہ رسول دا ہن کام چھڈ کے نا، وہ جو کہتا تھا میں رسول ہوں اور تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اب اس کو چھوڑ دیا اور اب سارا دن لکڑیاں ڈو ڈو کے اللہ جانے کیا کر رہا ہے. پھر وہ جب آپ کو کشتی بناتے دیکھا تو لگے ہنسنے کہ ادھر صحرا میں کشتی چلانی ہے نوح، کیا کرنا ہے اس کا. اللہ کی حکمتیں اللہ کے بندے سمجھتے ہیں. تو وہ تو صرف مذاق پہ تلے ہوئے تھے. کہتے ہیں چلو جی خشکی ہے، نوح کشتی بنا کے اللہ جانے ان کی کرن لگا جی. تو جب وہ 40 دن بارش برس کے عذاب آیا تو پھر پتہ چلا کہ اللہ نے کیوں حکم دیا کہ اعمال سے تیاری کرو، اعمال کے ساتھ آنے والے وقت کی تیاری کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قوموں کا بھی وتیرہ تھا. لگے تمسخر کرنے کے نوح تو ہمیں ڈراتا تھا عذاب سے، تو اتنے پیارے بادل آ رہے ہیں، ایسا سہانا موسم ہو رہا ہے. یہ وہ نہیں جانتے تھے. اب بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دولت آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو شر آ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم خوبصورت ویدر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کرنے کے پکوان تل کے تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو جن کے لیے وہ این اسی وقت زحمت بن رہا ہوتا ہے ان کے لیے تو وہ قیامت صغریٰ ہوتی ہے. تو اس لیے ہر رحمت نہیں ہوتی، کچھ رحمتیں زحمت کو دعوت دینے کے لیے آتی ہیں. تو جب تک تم رب سے خیر مانگو گے، یا کہہ لیں جب تک آپ خیر کے رستے پہ چلیں گے آپ پہ زوال نہیں آئے گا. تو یہ قومیں جو غرق ہوئی، اب دیکھیں ان میں بچنے والے بھی تھے. کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ نہیں تھے جو بچ گئے تھے عذاب سے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا نہیں لیا؟ وہ قوم جو اب کینڈلز اور وہ کمکمے لگا کے عیسیٰ کا دن مناتی ہے، دسمبر آ گیا تو ہم ایسٹر منا رہے ہیں، تو فلاں کر رہے ہیں، ڈمکا کر رہے ہیں. اس بدبخت قوم نے اپنے پیغمبر کو سولی چڑھایا تھا تو اللہ نے زندہ ہی آپ کو اٹھا شبے میں ڈال دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ تم ان لوگوں کے پیچھے لگ کے کسی فریب میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ ایسے ہی کرتے رہے، ان کا تو وتیرہ ہے. آج بھی اہل ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج بھی کوئی بندہ برائی چھوڑ کے اچھائی کے رستے پہ چلے نا تو ہم سب سے پہلے جو ہمارا تبصرہ تل ہے 900 چوہا کھا کے بلی آج نو چلی. توبہ کسی کے وہ باپ کی میراث نہیں ہے. توبہ در ہے، اس تواب کا در ہے جو بند نہیں کرتا. آپ پہ ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے جس کی میں آپ سارا دن غیبت کر رہے ہوں اس نے اللہ سے کوئی کنیکشن جوڑ لیا ہو، رو کے اس نے توبہ کر لی ہو. ہم جس کا وہ فلسفہ جگہ جگہ اچھال رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے اپنے رب سے کوئی ایسا ریلیشن شپ قائم کر لیا ہو کہ اس ذات نے اسے معاف کر دیا ہو اور ہم پکڑے جائیں. اس لیے اللہ کی ذات آپ سے وہ کیا چاہتی ہے کہ تم دوسروں کی باتیں کرنا، شک کرنا، اہل ایمان پہ شک کرنا، کسی کی پارسائی پہ، کسی کی نیکی پہ شک کرنا چھوڑ دو. کیونکہ شک جو ہے انسان کو ڈبو دیتا ہے. وہ کیونکہ یہ ان قوموں کا وتیرہ تھا، وہ کہتے تھے ہمیں شک ہے یہ پیغمبر کیسے بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات 40 سال تک صادق اور امین کے ٹائٹل کے ساتھ رہی تھی ان لوگوں نے. تو جو ہی نبوت کا اعلان فرمایا وہ لوگ جان کے دشمن بن گئے. وہ جو پلکیں بچھاتے تھے رستوں میں وہ کانٹے بچھانے لگ گئے. کیوں؟ شک میں کہ اللہ نے نبوت دینی تھی تو غیر پڑھے لکھے بندے کو دینی تھی، یتیم کو دینی تھی، یسیر کو دینی تھی، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، جو خود لوگوں کی بکریاں چرا کے گزارے کر رہا ہے، اس کو نبوت مل گئی ہے. تو لیکن اللہ نے فرما دیا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ تم سے پوچھ کے تمہاری مشورے لینے اللہ نے کسے نبی بنانا ہے کسے نہیں. تمہارا تو مشورہ اتنا ناکام ہے، تم تو الیکشن میں تمہارے محلے کا بندہ کھڑا ہو جائے تم اسے ووٹ نہیں دیتے، ساتھ والے گاؤں میں دینے جاتے ہو. اس پہ ہمیں شک ہے. تو تم پیغمبر چنو گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ ذات جسے چاہتی ہے چنتی ہے، اور جسے وہ چنتا ہے پھر اس سے دنیا کا کوئی بندہ بٹھا نہیں سکتا. جسے وہ کھڑا کر دے، جسے وہ چمکا دے، اسے کوئی ماند نہیں کر سکتا. جس چراغ کو وہ روشن کر دے دنیا کی کوئی آندھی اسے بجھا نہیں سکتی.
اس لیے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ میں شک ہے جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا؟ یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ یہ دیکھیں حاشیے میں کتنی پیاری بات لکھی، وہ اتنا کریم ہے، یدعوکم لیغفر لکم، تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، وَیُؤَخِّرَکُم، اور تمہیں مہلت دیتا ہے نافرمانیوں کے باوجود، الی اجل مسمی، مقرر مدت تک۔ قالوا، ان نادانوں نے جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کی بشر ہو، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد، تم یہ چاہتی ہو کہ ہمیں روک دو ان بتوں کی پوجا سے، اما کان یعبد آباؤنا، جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کے آؤ۔ یہ دیکھیں کتنا بودا سا جواز ہے جو انہوں نے گڑا، مال فینا علیہ آباؤنا، کہ ہم تو وہی پوجیں گے جو جس پہ ہم نے باپ دادا کو پایا، جیسے ہم کسی قبیح رسم کا کہتے ہیں جی ساڈے وڈے وڈیرے ہیں جی کر دے آئے نے، کسی رسم بد کو ختم کرنے کا کہیں نا، یہ مہندیاں، یہ ڈھولکیاں، یہ رسمیں، یہ ہلدیاں، یہ دلہنوں پہ چاول وارنے والی رسمیں، یہ کہاں سے آئی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہم نبی کا میلاد ہو تو ہم کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ دلیل، کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ اس طرح کی باتیں ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وڈے وڈیرے بھی تین جی کر دے رہے نے۔ تو یہ وتیرہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ جو بٹکے ہوئے ہیں، جو راہ راست پہ چلنے والے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ انسانیت کی بلائی اور نفع کس میں ہے۔ یقین کریں ایک محلے میں 8 دن اگر لائٹنگ ہے نا کسی گھر پہ، اسی محلے میں کسی کا میٹر بل نہ جمع ہونے کی وجہ سے کٹا ہوا ہوگا، تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ جس ایریے میں کوئی بیمار ہے، مریض ہے، وہاں آپ ساری رات آتش بازی کرتے رہے ہیں، فائرنگ کرتے رہے ہیں، ڈھولک بجاتے رہے ہیں، تو وہ مریض ساری رات ہی تڑپتا رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ غریب لوگ جن کی بیٹیاں اپنی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہاں ہم اتنی اپنی آرائشی نمائشی زندگی کے سٹیٹس لگا لگا کے لوگوں کا دل جلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی گولڈ کی چیز ہے، ہمارا دل کرتا ہے ہم اوپر نیچے لاد کے نہ پہن کے باہر نکل کے گھومیں کہ لوگ دیکھیں ہم کتنے امیر ہیں۔ ہم روزانہ ہم سوٹ رپیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم کسی ایسے شعبے میں ہیں جہاں ہم روز آ جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں ایسا ایسا سوٹ پہن کے جاؤں کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ وہ جو حیران ہو رہے ہیں نا، وہ اس بات پہ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے کیسے فیصلے ہیں، تو نے کیسے کیسوں کو نواز رکھا ہے۔ تو انسان کی اندر کی زندگی جیسی بھی ہو، باہر کی زندگی میں سمپلیسٹی ہونی چاہیے۔ باہر کی زندگی میں ایسی نمائش نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ خود کو غریب سمجھنا شروع کر دیں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے، جو آئے اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو کیا بنے گا ادھر، میں نے ماڑا لباس پہنا ہوا ہے ادھر کوئی تنقیدی نگاہ سے نہ دیکھ لے مجھے۔ تو اس مجلس میں جس میں انسان کمفرٹیبل نہ ہو، اس کے جانے، میرا خیال ہے وہ جانا آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا۔ تو جتنا ہو سکے، یہ ہم اشفاق احمد اپنے ہر لیکچر کے اینڈ میں کہتے تھے اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں بانٹیں آسانیاں ملیں گی۔ تو میں جب چھوٹی تھی میں اس جملے پہ غور کرتی ہوتی تھی کہ بابا جی ہر بات کے اینڈ پہ، ہر پروگرام کے اینڈ پہ یہ کیوں کہتے ہیں اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے؟ پھر جوں جوں زندگی گزری ہے تو اس فلسفے کی سمجھ آئی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی آسان نہیں کر رہے، ہم اپنے بڑے قریبی رشتوں کی زندگیاں مشکل کر رہے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکے ہم اتنی آسانی بانٹنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں، یہاں اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ یہ جسے ہم اپنی ذہانت سمجھتے ہیں نا کہ میں تے دا بھی لایا تے میں بچ کے آ گیا، وہ کیا ہے میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں کہ کیمرے لگے ہوئے تھے لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی میں کیا کر کے آیا ہوں، اس کو میں اپنی ذہانت گردانتا ہوں، حالانکہ یہ اس کے کرم کا پردہ ہے۔ جس دن اس کے فضل کا پردہ اٹھ گیا ہمارے اعمال سے، اس دن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کسی کو دینے کے لیے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جیسے میں نے پردے رکھے ہوئے ہیں نا، پردے پردے کے اندر ہی کنیکٹ کر لو میرے ساتھ معاملہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو دل میں نا ایک ایسے خوف سا پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے ہم پہ،
وہ قوم آئی کہ ہمیں بارش چاہیے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ساری قوم کو جمع کر، ساری قوم جمع ہو گئی نماز استسقاء کے لیے، اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان میں ایک بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں، رحمت کا برم رکھنے کے لیے گناہگار کا ہونا لازم ہے۔ اس ایک بندے سے میں ناراض ہوں، وہ نکلے گا تو سب کی سن لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ جی نام بتا دیں تو رولا ہی مک جا کے اس سے کہہ دیتا ہوں اٹھ جا تم ٹوٹ جا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یادوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اجل مسمی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے تمہیں، وہاں اس گناہگار کے پاس بھی مہلت تھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ نام شام نہیں بتانا، جا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ محفل میں چور ہو نا اس کی دھڑکن ویسے تیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بھی جب اعلان کیا نا بھئی ایک بندہ ہے اندر جس کی وجہ سے سب کے کام اڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھے اور جائے ادھر سے تاکہ سب کا بیڑا پار لگے، تو وہ جو ہے نا اس کی دھڑکن تیز ہوئی، جب اس کی آنکھوں میں اشک تھے، اس نے کہا یا اللہ ادھر موسیٰ کی مجلس سے نکلا تو مجھے ساری زندگی کون منہ لگائے گا، جدھر جاؤں گا لوگ یہی کہیں گے نا اے یہ وہ بندہ ہے نا جس وجہ تو بدلنی پہ بسدا سی، تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں گندا ہوں میلا ہوں جو بھی ہوں تو تیرا بندہ، تیرے در سے اٹھوں گا تو کدھر جاؤں گا، تو مجھے معاف کر دے آئندہ نہیں گناہ کروں گا۔ یہ اندرو اندری کنیکشن تھا۔ اس کی دعوت اللہ دیتا ہے، یا دوکم وہ تمہیں بلاتا ہے، ضروری نہیں تم اعتراف جرم چھت پہ کھڑے ہو کے کرو، پردے میں گناہ کیا ہے پردے میں بیٹھ کے معافی مانگ لو، اعلانیہ کیا ہے کسی پہ بدکاری کا الزام لگایا تو کوئی بات نہیں اس کے پاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ یقین کریں کہ جو ہمارے لیے مواقع ایسے بنا دیتے ہیں کہ ہم برائی میں ملوث ہو جائیں اور پھر وہی لوگ ہم پہ الزام لگانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس پہ جو مجلس میں گناہ کیا ہے مجلس میں معافی مانگ لو، جو تنہائی میں کیا ہے چپکے سے معافی مانگ لو، تو وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے جب معافی مانگی چاروں اور سے گڑ گڑا کے بادل آئے اور چھما چھم رحمت کا می برسا، تو حیران پریشان قوم بھی اور موسیٰ بھی کہ یہ کیا ادھر سے تو کوئی ہلا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا نا اللہ نے پھر بھی یہ نہیں کہا موسیٰ وہ ہے میرا بندہ جس نے معافی مانگی، اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تو پریشان نہ ہو، ہم اندر اندر صلح ہوگی ہے ہماری۔ یہ اس کا شان رحمت ہے کہ جب اس کا بندہ سرنڈر کرتا ہے۔ اللہ کو لاجک پسند نہیں ہے، ادھر ہم نا حامدوں کو بھی لاجک دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی دیتے ہیں کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری نیت کچھ اور تھی بن کچھ اور گیا۔ اللہ کو لاجک نہیں پسند، اس کی بارگاہ میں آپ یہ نہیں بیٹھ کے کہہ سکتے کہ یا اللہ انہیں پہلے انج کیتا پھر میں انج کیتا، پھر اس کو وہ لمبی چوڑی کہانیوں سے دلچسپی نہیں ہے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے بس تو نا مجھے معاف فرما دے، اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے بس اعتراف عجز کرنا کہ یا اللہ کمزور ہوں نا بے بس ہوں، تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بس تو مجھے معاف فرما دے، تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں قالت لہم رسلہم، کہا انہیں ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم کہ ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء لیکن اللہ احسان فرماتا ہے جس پہ چاہتا ہے من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ ہمیں یہ طاقت نہیں ہے ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں سوائے اذن خداوندی کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنوں کو فقط اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت کو دلیل بنا کے یار لوگ اڑ جاتے ہیں کہ نبی بھی ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، ہم نے آدھی پھر آیت کو سمجھا نا، ہم نے پیغمبروں نے جو اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ آپ کو نحن الا بشر مثلکم ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، اگلی کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ لیکن اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس کے اتنے خربوں اربوں بندے ہیں اس نے سب کو تو مسلمان بھی نہیں بنایا، تم سب کو اپنی طرح کے نبی کہتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس سے چاہتا ہے وہ احسان فرماتا ہے، یہ بھی بات پیغمبر ہی بتا کے گئے ہیں کہ اب تم پہ جزیات ہم ثابت کرنے بیٹھ جائیں کہ اس نے ہمیں کیوں نبی بنایا، یہ پیغمبر کا شیوا نہیں ہے، none of their business، اور ہمارا یہ بزنس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کمپیریزن کریں۔ ہم نے کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا،
ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ हुसैन दा डिगर वेला। हमने इस्लामी वाक़यात तो याद रख लिए, उनसे हासिल होने वाला फ़लसफ़ा हम भूल गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमें सिर्फ़ कुर्बानी का गोश्त याद रह गया। उसके पीछे जो मामला था, उसके पीछे जो रब की रज़ा थी, उसके नाम पे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तो उस वक़्त तक कामिल नेकी पा ही नहीं सकते जब तक सबसे अव्वल चीज़ उसकी राह में कुर्बान नहीं करते। तुम चर्बियां बांट के तो कहते हो हमने बड़े मार के कर लिए हैं, तुम पाए भी अलग करके रख लेते हो, कलेजी मेरे फलाने नू पसंद है, चांपे मेरे फलाने नू पसंद है, वो गोल बोटी कीमे में काम आती है, हड्डियों वाला नलियों वाला चावल बड़े मजे के बनते हैं, तुम क्या अल्लाह के नाम पे बांट रहे हो और इतराते फिरते हो। एडा वड्डा जी 6 मन दा वेड़ा ले आके दे देता है, उसमें से अल्लाह के लिए जो बोटियां दी हैं वो रोजे महशर खड़ी हो जाएंगी, उसमें से अल्लाह के लिए जितना भी तुमने तकसीम किया। अब लोग ना कहते हैं जी वो ना हिस्से हैं, मतलब अपना हिस्सा पहले अलग करो, फिर रिश्तेदारों का करो, फिर गरीबों मस्किनों का करो। तो अपने हिस्से में से किसी को कुछ देना फिर जायज नहीं है। तो किसी अल्लाह के बंदे से किसी ने पूछा कि ज़कात, उन्होंने कहा तरीकत की बताऊं, शरीयत की बताऊं कि मोहब्बत की बताऊं। पूछने वाला हैरान हो गया कि ज़कात की तो एक ही किस्म नहीं होती। कहा नहीं, एक किस्म क्यों होती है? शरीयत की ज़कात है, तेरे पास 1 रुपया 100 रुपया है, उसमें से 2.5 रुपए तूने अल्लाह की राह में देने हैं। ये क्या है? शरीयत। 20वां हिस्सा दे रहा है तू कहीं अल्लाह की राह में, उस पे भी मौत पड़ रही है। और तरीकत क्या कहती है? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का, अपने सारी जायदाद के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए रख दिया और एक अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, और वो एक हिस्सा भी आज तक अरब के यतीमों को पाल रहा है। वो तरीकत की ज़कात है। आधे का आधा अल्लाह की राह में, यानी घर वाले भी भूखे न मरे। तो मोहब्बत की ज़कात भी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए अपने साजो सामान के साथ। ये नहीं कि उनके पास कोई 2-4 मरले थे, बड़ा सामान था उनका भी। टाट का लिबास पहना हुआ है। पूछा ये क्या हुआ है? पूछा घर भी छोड़ा है सिद्दीक? तो आपने अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल। ये मोहब्बत की ज़कात है। ऐसे देने वाले भी गुजरे हैं। हमें तो 2.5 रुपए देते हुए भी हम पूछते हैं ना किन्नू देने ने किन्नू नहीं, उस पे भी पजल है। उस पे भी हम कहते हैं फलां नू देना तो जायज ही नहीं है। माँ बाप को ज़कात देना जायज नहीं है, सदात को देना जायज नहीं है। सदात तुम्हारे 5वें हिस्से के मालिक हैं। आपने कुरान पाक की आयत पढ़ रखी होगी खुमस के बारे में, खुमस लिल्लाहि वर रसूल, के रसूल और आले रसूल तुम्हारे पूरे माल के 5वें हिस्से के मालिक हैं, और तुम लगते हो पूछते हो लोगों से कि इन्होंने तो देना जायज ही नहीं। तो ये अजीब सा फलसफा नहीं, माँ बाप मालिक हैं। बच्चे अलग अलग भी हो जाए ना तो हर एक के माल के वारिस माँ बाप होते हैं। हम बदबख्त औलादें पूछ लेते हैं जी अब्बा जी ने ज़कात देना जायज ही नहीं। तो इस ये नहीं अल्लाह ने तेरे माँ बाप को भूखा मारने के लिए ज़कात उन पे मना कर दिया, अहले बैत को भूखा मारने के लिए मना कर दिया। जो मालिक हैं उनको तू कहेगा कि तुझे क्या दूं और क्या नहीं। ज़कात तो वो माल है जो मैल कुचैल है। पाकीज़ा तर माल के वारिस हैं अहले बैत, पाकीज़ा तर माल के वारिस हैं माँ बाप। वो चाहें तो उठा उठा के जिसे मर्जी है दें। तू कौन होता है हिसाब करने वाला? अल्लाह ने फरमाया फल यतवक्कल अल मोमिनून, किस पे? अल्लाह, कि उस पे तवक्कुल करोगे तो मामले सीधे रहेंगे। ये अल्लाह ताला की ज़ात का कायदा है कि जो उस पे तकिया कर लेता है, जो उस पे भरोसा कर लेता है, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है कि उसको गुमान भी कोई नहीं होता। कभी कभी ऐसा बंदा कोई तोहफा लेके आ जाता है, बंदा हैरान ही रह जाता है, इसको तो मैंने कभी कुछ दिया ही नहीं और इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि ये भी मुझे कुछ देगा। वहां से अल्लाह भेज देता है। तो देने वाली जात रब की है, उस पे तवक्कुल करके तो देखो, उसके रास्ते पे चल के तो देखो, वो नहीं भूखा मरने देता। इतना अजीब कायदा फलसफा दे गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी नस्ल लोगों को। सफा और मरवा की पहाड़ियों पे तुम अब चलते हो ना तो शायद कोई 20 दफा वाटर कूलर आता है तुम्हारे रास्ते में, वो थोड़े से कदमों के रास्ते पे 45 मिनट लगते हैं और तुम्हारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। और उन 45 मिनटों में भी जगह जगह रुक के
وہاں لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں یہ کہوا پی لیں ہم سے لے کے، یہ پانی پی لیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اس رستے پہ ہاجرہ دوڑی تھیں اپنے بیٹے کے لیے پانی کا گھونٹ تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ جو اس کے رستے پہ دوڑتا ہے اس کے قدموں کا صدقہ پھر لوگ بھی کھاتے ہیں۔ یہ زمزم کیا ہے؟ آب شفا ہے جس کا کوئی دنیا کی میڈیسن مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ زمزم اسماعیل کے چشموں وہ ایڑیوں کی برکت ہے۔ وہ چشمہ کہاں سے نکلا، وہ فیض کہاں سے نکلا؟ اللہ کے لوگوں سے۔ تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے ہیں، کوئی عقل کا ہاتھ مارو، کوئی ہوش کے ناخن لو۔ تمہارا تو وہاں دوڑنا اللہ نے ضروری کر دیا ہوا ہے کہ یہ رکن ادا نہیں نہ کرو گے تو حج عمرہ ہوگا ہی کوئی نہیں۔ حاجرہ کیا ہے؟ ایک پیغمبر کی بیوی ہے، ایک پیغمبر کی ماں ہے، تو ان کا دوڑنا ہی اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا۔ حالانکہ دوڑ تو وہ اپنے بیٹے کے لیے رہی تھی، لیکن پیچھے کیا معاملہ تھا؟ پیچھے یہ تھا ابراہیم اللہ کے نام پہ چھوڑ گئے تھے انہیں۔ تو ہم تو اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور پھر ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں تے بڑا دینا ہوں، وہ پتہ نہیں قبول نہیں کرتا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ کَلَا عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پہ، اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، یہ پیغمبروں کی زبان ہے، دیکھیں، اور ہم ضرور صبر کریں گے تمہاری اذیت پر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یہاں پہلے آیا کہ اللہ پہ مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، پھر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی جس میں ایمان آ جاتا ہے اس میں توکل خود بخود آ جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پیغمبروں کا درس ہے کہ ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اس ذات پہ۔ پیغمبروں کی زندگیوں کو ہم نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے کہا سرکار آپ بڑی بے نیازی کے ساتھ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، ادھر نمرود نے آگ جلائی ہوئی ہے، بڑکا رہا ہے آپ کے لیے آگ، ایندھن کہاں کہاں سے جمع ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ آئیں نا ذرا کار خیر میں حصہ ڈالیں، لکڑیاں لے کے آئیں۔ یہ ابراہیم کا تو کام تمام کریں۔ تو چاہیے تو یہ تھا، لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے، آپ کوئی اپنے لیے لباس ہی ایسا بنانے لگ جاتے کہ آگ نہ چھوئے۔ لیکن وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جن کا توکل رب ہو، جن کا بھروسہ رب ہو، جن کو پتا ہو کہ ہم اس کے لیے چل رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ اپنے بندے کو رسوا کرے؟ تو آپ کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا، لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ نمرود دیکھ تو صحیح تیرے لیے کیا آگ بڑکا رہا ہے۔ اس آگ وہ میں تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی دور سے بھی پرندہ گزرتا تھا نا تو وہ بھن کے کباب ہو جاتا، اتنی تپش تھی۔ تو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا تم لوگ قریب نہ جاؤ، دور سے منجنیک بنا کے، جسے گو آج کے زمانے میں کہتے ہیں، بنا کے تو مستری کام کرتے ہیں، تھوڑا دور ہی ہوتے ہیں بلڈنگ سے اور کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ منجنیک تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا۔ پھینکنے کی دیر تھی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، آگ تب جلاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، سمندر تب ڈبوتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، بارشیں تب عذاب بنتی ہیں جب میرا رب اس میں سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ اور آپ غور تو کریں کہ اس نے اس بڑکتی آگ کو جس کے شعلے زفیرہ، یہ قرآن پاک نے بیان کیا، ایسے چنگاڑ رہے تھے، جب زیادہ آگ بڑکتی ہے تو اس میں سے سیٹیاں نکلتی ہیں۔ آج کے دور میں تو وہ لکڑیاں جلائی نہیں نہ جاتی، اس میں سے آگ میں سے آواز آتی ہے باقاعدہ، تو ایسے لگتا ہے چیخو پکار ہو رہی ہے۔ اس بڑکتی آگ کو اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی ہو جا؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ برفانی تودے میں پھنس کے مر گیا ہے، تو گرمیوں میں سیر سپاٹے برفوں میں کیوں کرنے جاتے ہیں؟ تاکہ راحت ملے آپ کو، لیکن زیادہ جو ٹھنڈک ہے وہ بھی سلامتی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو۔ تو جب کئی پہر گزر گئے نا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب آگ ٹھنڈی ہوگی چل کے دیکھیں ابراہیم کی تو ہڈیوں کا سرما بن گیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اپنے رب کی تسبیح پڑھ رہے تھے، اس شان سے بیٹھے ہوئے تھے ان کوئلوں کے اوپر جیسے وہ پھولوں کی سیج ہو، تو پھولوں کی سیج بن جاتی ہے ان کے لیے جو متوکلون ہیں، جو مومنون ہیں، جو اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چنے ہوئے کے صدقے
دنیا کی اور آخرت دونوں آگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اندر کی جو جلن کی، حسد کی، بغض کی آگ ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے، کیونکہ فی زمانہ میں سمجھتی ہوں ہمارا اپنے آپ سے بچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو کہیں باہر کسی تکبر میں نہیں ہے نا، وہ غرور نہ ہونے کے غرور میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غرور سے ہمیں پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔